بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے عزیز طلبہ، آپ کے سامنے یہ 19واں درس پیش خدمت ہے۔ 18ویں درس میں ہم نے تثنیہ سے متعلق باتیں سیکھی تھیں، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ اردو میں عدد پر دلالت کرنے والے صرف 2 ہی صیغے ہوتے ہیں، جبکہ عربی کے اندر یعنی اردو میں واحد کے بعد جمع، لیکن اس کے برعکس عربی میں واحد اور جمع ان دونوں کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا صیغہ بھی ہوتا ہے جسے تثنیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات آپ نے سمجھی اور اس کو ذہن نشین کیا آپ نے۔ آج کے اس درس میں چند اہم نقطوں پر ہم ترکیز کریں گے۔ اس سبق میں مذکر معدود کے ساتھ عدد کا استعمال سیکھیں گے، اور یہ جان لیجئے کہ عربی میں گنتی کو عدد کہتے ہیں، گنتی جو ہوا کرتی ہے اسے عدد کہتے ہیں، اور جو چیز گنی جائے اسے معدود کہتے ہیں۔ من باب المثال 3 کتابیں، 10 طالب علم، تو اس میں 3 جو ہے وہ عدد کہلائے گی اور کتابیں معدود کہلائیں گی۔ 10 طالب علم تو 10 عدد ہو گئی، اور طالب علم یا اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ معدود ہو گئے۔ اور ایک چیز اور، لفظ یعنی ایک کے لیے لفظ واحد استعمال ہوتا ہے، یہ اسم کے بعد صفت بن کر آتا ہے، جیسا کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں واحد میں۔ یہ آنے والے جتنے بھی حوار اور مکالمے کی شکل میں جو عبارتیں ہیں اس میں انہی چیزوں پر ترکیز کیا گیا ہے۔ اور 2 کے لیے لفظ اسنان ہے، یہ بھی اسم کے بعد صفت بن کر ہی آتا ہے جس طرح واحد آتا ہے۔ چونکہ تثنیہ کے صیغہ میں خود ہی 2 کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے اسنان کا استعمال بطور تاکید کیا جاتا ہے۔ کہیں کہیں آپ دیکھیں گے کہ اسنان تثنیہ کے صیغے کے ساتھ مستعمل ہوتا ہے۔ من باب مثال کتابانی اسنانی، تو اب ایسی صورت میں کتابان اگر صرف کہہ کر اکتفا کر لیا جائے تو 2 پہ ویسے ہی دلالت کرتا ہے، وہاں اسنان لانے کی ضرورت نہیں، لیکن استعمال جو کیا جاتا ہے من باب تاکید۔ اور ایک چیز اور یہاں پہ آپ کو ذہن نشین کرنی ہوگی کہ صفت اعراب، تعریف، تنکیر اور تذکیر و تانیث میں موصوف کے مطابق ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک چیز اور بھی ہم غور کریں گے، ہمیں آگے چل کے چیزیں ملیں گی۔ 3 سے 10 تک کے اعداد جو گنتی ہیں اپنے معدود کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ 1 2 کو چھوڑ کر 3 سے لے کر 10 تک جو گنتی ہوتی ہے وہ اپنے معدود کی طرف مضاف ہوں گے، اور ان کا معدود ہمیشہ جمع ہوگا، جیسا کہ آنے والی عبارتوں میں آپ دیکھیں گے۔ یہی لے لیجیے عشرۃ طلاب، تو عشرہ یہ جو ہے مضاف ہے اور اپنے معدود کی طرف، اور معدود جمع ہے۔ تو اس طرح آپ تمام 3 سے لے کر 10 تک یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ عدد کا اعراب جو ہوگا جیسے یہاں پہ ہے، تو عدد کا اعراب اس کے موقع کے اعتبار سے ہوگا۔ اصلاً تو وہ مرفوع ہے، اگر عوامل سے خالی ہو، کوئی عامل نہ ہو تو وہ مرفوع ہوگا، لیکن اس پہ مثلاً حرف جر آ جائے تو وہ مجرور ہو جائے گا، اگر وہ مفعول بھی ہو تو منصوب ہوگا۔ تو اس چیزوں پر ہمیں ترکیز کرنی ہے۔ تو الدرس التاسع، یہ 19واں سبق۔ المدیر، منیجر نے کیا کہا، مدیر نے کیا کہا، کم طالبا جدیدا فی فصلک یا شیخ۔ مدرس سے مدیر نے سوال کیا، کم طالبا جدیدا، کتنے نئے اسٹوڈنٹ ہیں، فی فصلک یا شیخ، آپ کے فصل میں، آپ کے کلاس روم میں، اے شیخ، اے شیخ، آپ کے کلاس روم میں کتنے نئے اسٹوڈنٹ ہیں۔ کم کتنے کے معنی میں ہے، طالباً اس کی تمیز ہے، طلبہ اور اسٹوڈنٹ کے معنی میں، جدید نیا کے معنی میں۔
تو اے شیخ آپ کے کلاس روم میں آپ کے فصل میں کتنے نئے اسٹوڈنٹ ہیں؟ مدرس نے جواب دیا فیہ عشرۃ طلاب جدد، فیہ عشرۃ طلاب جدد، فیہ یہاں پہ اس میں یعنی کس میں؟ فصل میں. یہ ہا کی جو یہاں پہ ضمیر ہے یہ لوٹتی ہے فصل کی طرف. فیہ اس میں عشرۃ طلاب، میں نے بتایا تھا کہ 3 سے لے کر 10 تک جو بھی گنتی ہوگی، جو عدد ہوگی وہ معدود کی طرف مضاف ہوگی، اور معدود جو اس کا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جمع ہوگا، جیسا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں. تو عشرۃ چونکہ یہ گنتی ہے اور جو چیز گنی جا رہی ہے جس کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے طلاب، تو یہ عدد ہو گیا عشرہ اور طلاب معدود. اور جدودن طلاب کی صفت ہو گئی، اور صفت اور موصوف کے دونوں کے اندر مطابقت ہونی چاہیے. اعراب میں، تعریف تنکیر میں، تذکیر و تانیث میں، یعنی معرفہ نکرہ میں اور مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے. اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث آئے گی، اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر آئے گی. اسی طرح اگر معرفہ ہے تو معرفہ اور نکرہ ہے تو نکرہ. فیہ عشرۃ طلاب جدد، اس میں 10 نئے اسٹوڈنٹ ہیں. المدیر من این ہم، من سے کے معنی میں، اینا کہاں کے معنی، ہم یعنی طلاب کی طرف یہ ضمیر لوٹتی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. وہ لوگ کہاں سے ہیں؟ اکلہم من بلد واحد، احمد استفہام، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں احمد استفہام. کل یہ عموم کو شامل ہوتا ہے. اکلہم کیا وہ سب کے سب، من بلد واحد ایک ہی کنٹری کے ہیں، من بلد واحد ایک ہی کنٹری کے ہیں. المدرس ٹیچر نے جواب دیا لا، ہم من بلاد مختلفت، وہ لوگ بلد کی جمع بلاد کنٹری کے معنی میں، ملک کے معنی میں، وہ لوگ یعنی وہ سب نئے اسٹوڈنٹ جو ہیں مختلف کنٹری کے ہیں. منہم ثلاثۃ طلاب من الفلپین، ان میں سے 3 اسٹوڈنٹ جو ہیں، 3 طالب علم جو ہیں فلپین سے ہیں. فلپین یعنی فلپین ایک کنٹری کا نام ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں. تو ثلاثۃ طلاب، انہی چیزوں پہ میں کاؤنٹ کے جو عدد معدود جیسا کہ میں نے بتایا تھا اسی میں ہمیں غور کرنا ہے. اور اس سبق میں جس چیز کو بتایا جائے گا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا وہ یہی کہ مذکر معدود کے ساتھ عدد کا استعمال. اب یہاں پہ معدود آپ مذکر ہے اور یہ 3 سے لے کر 10 تک کی، جیسا میں نے بتایا تھا کہ اپنے معدود کی طرف مضاف ہوگا. یہی ایک چیز آپ کو بھی ذہن نشین اور بھی کر لینی چاہیے کہ 3 سے 10 تک کی جو عدد ہوگی وہ اپنے معدود کے مخالف ہوگی تعریف و تنکیر میں، مذکر اور مؤنث میں، تذکیر و تانیث میں. اگر معدود مذکر ہے تو اس کی عدد جو ہے مؤنث لائی جائے گی، اور اگر معدود مؤنث ہے تو عدد مذکر لائے گی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ثلاثۃ طلاب نہ کہ ثلاث طلاب. اگر یہاں طالبات ہوتا تو ثلاث طالبات. تو منہم ثلاثۃ طلاب من فلپین، اس میں سے 3 اسٹوڈنٹ فلپین سے ہیں، ان کا تعلق. واربعۃ طلاب من الیابان، اور 4 ان میں سے، واربعۃ طلاب من الیابان یعنی ومنہم، یہ واو عطف ہے اسی، ومنہم اربعۃ طلاب من الیابان، اور اس میں سے 4 اسٹوڈنٹ جاپان سے ہیں. تو ثلاثۃ عدد ہو گیا، طلاب معدود، اور ثلاثۃ مضاف ہے طلاب کی طرف، اور طلاب جمع ہوگا، معدود جو ہے جمع ہوگی، اور عدد اس کی طرف مضاف ہوگی. اسی طرح یہاں پہ اربعہ میں بھی آپ دیکھ لیں تو 3 سے لے کر 10 تک اسی طرح استعمال کیا جائے گا. وطالبان من الصین، طالبان تثنیہ کے لیے جیسا کہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک کے لیے لفظ واحد کا استعمال ہوتا اور 2 کے لیے اسنان، اور یعنی تثنیہ آپ لے آئے تو بس وہی کافی ہے. تو طالبانی اسنانی کہہ سکتے، تاکید کے لیے بھی لایا جاتا ہے، اور اگر طالبان صرف کہہ دے تو وہ بھی کافی ہے. مثلا وہ طالبانی من الصین اور 2 اسٹوڈنٹ اس میں سے، ومنہم طالبانی من الصین، یعنی وہ جو عطف ہے اس کا مطلب ہے ومنہم طالبانی من الصین، اور ان میں سے 2 اسٹوڈنٹ چائنا سے ہیں. سین یعنی چائنا. وطالب واحد من مالیشیا، اور ایک اسٹوڈنٹ، ایک کے لیے طالب، اور واحد جو یہاں طالبن اگر کہا جائے تو یہی ایک کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ طالبان کر دیں گے 2 ہو جائے گا، اور 3 کے لیے ثلاثہ آئے گا. تو ایسی صورت میں
واحد جو یہاں پہ لائے گا یہ بھی تاکید ہی کے لیے لایا گیا، جیسا کہ طالبان کے ساتھ اسنان لایا جائے. وطالب واحد من مالیشیا، اور ایک اسٹوڈنٹ اس میں سے ملیشیا کا ہے. مالیشیا یعنی ملیشیا ایک کنٹری کا نام ہے. المدیر افی فصل کا طلاب من امریکہ، احمد استفہام جس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے، اور عربی کے اندر سوال کرنے والے الفاظ کی کثرت ہے. بہت سارے سوالات الفاظ ایسے ہیں جن سے سوال کیا، جس میں سے حمزہ استفہام ہے، اینا ہے، لماذا ہے، لما ہے، یہ سارے ایسے الفاظ ہیں جس کے ذریعے عربی کے اندر سوال کیا جاتا ہے. افی فصل کا طلاب من امریکہ، کیا تمہارے اس فصل میں امریکہ کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں؟ المدرس نعم فیہ سبعۃ طلاب من امریکہ، ہاں مدرس نے کہا ہاں، اس فصل میں یا اس کلاس روم میں 7 اسٹوڈنٹ امریکہ سے ہیں. سبعۃ طلاب سیم وہی بات ہے، عدد ہے 7 اور طلاب معدود ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ جو عدد ہوگی وہ اپنے معدود کی طرف مضاف ہوگی، اور معدود جو ہے وہ مضاف الیہ، اور معدود جمع بھی ہوگی. تو 7 طلاب. المدیر اہم جدد، کیا وہ لوگ نئے ہیں، یعنی جو 7 اسٹوڈنٹ امریکہ کے ہیں وہ نئے ہیں. ہم جو مذکر غائب کا صیغہ ہے جو طلاب کی طرف لوٹتا ہے، جو امریکہ کے طلاب اسٹوڈنٹس. المدرس لا ہم قدامى، نہیں وہ لوگ پرانے ہیں، قدیم کی جمع قدامى پرانا کے معنی میں. المدرس لا ہم قدامى. المدیر کم طالبا فی من اوروبا، کم طالبا فیہ من اوروبا، یعنی اوروبا یعنی یورپ کے معنی میں، کم کتنے کے معنی میں ہے، طالباً اسٹوڈنٹ، فیہ اس میں یعنی ضمیر یہاں پہ جو لوٹتی ہے فصل کی طرف لوٹتی ہے، کلاس روم کی طرف. کم طالباً فیہ من اوروبا، اس میں یعنی اس کلاس روم میں یورپ کے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں. فیہ 5 طلاب من انگلترا، مدرس نے بتایا کہ اس میں 5 اسٹوڈنٹ جو ہیں انگلینڈ کے ہیں. من انگلترا، تو اس میں 5 جو ہیں انگلینڈ کے ہیں. وثمانیۃ طلاب من المانیہ، اور 8 اسٹوڈنٹ جرمنی کے ہیں. وستۃ طلاب من فرانسہ، اور 6 جو ہے اس میں سے فرانس سے ہیں ان کا تعلق. وتسعۃ طلاب من اليونان، اور 9 طالب علم جو ہیں یونان کے ہیں. المدیر شکرا یا شیخ، مدیر نے کہا شیخ آپ کا بہت بہت شکریہ یا آپ کا شکریہ. یہاں پہ جو بھی عدد اور معدود بتائی گئی صرف اس میں بتانا مقصود ہے کہ عدد معدود 3 سے لے کر 10 تک کی عدد جو ہے معدود کے مخالف ہوگی تذکیر و تانیث میں. اگر یہ معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث لائی جائے گی، پہلی چیز. دوسرا یہ کہ 5 جو ہے یہ عدد ہے اور طلاب معدود ہے، اور عدد جو ہوگی وہ معدود کے طرف مضاف ہوگی اور معدود مضاف الیہ ہوگا. تو ان ساری چیزوں کی طرف ہمیں دھیان دینا. آگے بڑھ کے تمرین کی جمع تمارین، مشق کے معنی میں، ایکسرسائز کے معنی. اقرأ وقت، پڑھیے اور لکھیے. اب یہاں پہ آپ کو پڑھنے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا ہے اور صحیح طریقے سے اس کو پڑھنا اور لکھنا ہے. مثال 3 طلاب، آپ کو لکھیے اور پھر اس کو پڑھیے، ترکیز کیجیے کہ کیوں 3 اور پھر یہاں طلاب آ گیا، طلاباً کیوں نہیں آیا، 3 کیوں نہیں آیا، چونکہ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے اور یہ مذکر ہے اس لیے عدد کو مؤنث لایا گیا. معدود مذکر ہے اس لیے عدد کو مؤنث لایا گیا. تمام سینٹینس میں وہی ایک ہی چیز پر ترکیز کرنی ہے. پڑھیے اور ایک لکھیے. دوسرا کالم ہے عندی 5 کتب و 3 اقلام، میرے پاس 5 کتابیں ہیں اور 3 قلم ہیں. خالد لہ 6 ابناء، خالد کے 6 بیٹے ہیں. 6 ابناء، ہمیشہ عدد جو ہوگی 3 سے لے کر 10 تک یہ عدد معدود کے مخالف ہوگی، اور معدود جو ہوگی مضاف ہوگی عدد، اور معدود جو ہوگی جمع ہوگی اور مضاف الیہ. اسی طرح یہ تمام سینٹینس میں تقریباً ایک ہی بات کی طرف دھیان دلائی گئی. کم ثمن ھذا الکتاب، اس کتاب کی قیمت کیا ہے. ثمنہ 7 ریالات ونصف، یعنی اس کی قیمت ثمنہ، یہاں پہ ہا کی جو ضمیر ہے یہ لوٹتی ہے کتاب کی طرف، اس کی یعنی اس کتاب کی قیمت 7 ریال اور 50 حللہ یعنی آدھا، 7.5 ریال ہے.
في هذا الفصل 10 طلاب قدامى و4 طلاب جدد، یعنی اس فصل میں، اس کلاس روم میں 10 اسٹوڈنٹ پرانے ہیں اور 4 نئے ہیں۔ اجب عن الاسئلة الآتية مستعملا العدد المذکور بین قوسین، یہاں پہ قوسین میں دیے گئے، یہ دیکھیے عدد جو آپ دیکھ رہے ہیں بین قوسین، دونوں قوس کے درمیان، بریکٹ کے درمیان جو چیز دی ہوئی ہے، جو عدد دی گئی ہے، گنتی دی گئی ہے، اس میں قوسین میں دیے گئے اعداد کو استعمال کرتے ہوئے آنے والے سوالات کا جواب دیجیے۔ انہی کا استعمال کرنا، کسی اور عدد کا نہیں، جو یہ بریکٹ کے درمیان دیا گیا ہے، قوسین کے درمیان، اسی کو استعمال کرنا ہے۔ اور یہ مثال کے لیے دیا گیا تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں، اگزامپل ہے۔ کم کتاباً عندک، تمہارے پاس کتنی کتابیں؟ اب یہاں پہ جو بریکٹ کے اندر جو گنتی دی ہوئی، اسی کا جواب دیں، اسی سے جواب دیں۔ عندی 3 کتب۔ کم اخ لک یا حامد؟ لی 5 اخوہ۔ اب یہاں پہ جب آپ 5 لائیں گے تو ظاہر سی بات ہے عدد جو ہوگی 5 کے جو معدود جو آئے گی وہ اس کو بھی جمع لانا پڑے گا، اس لیے کہ 3 سے اوپر جو بتایا گیا، 3 سے اوپر کی معدود جو ہوگی وہ جمع ہوگی اور مضاف الیہ ہوگی، اور عدد مضاف ہوگی اور معدود کے مخالف ہوگی تذکیر و تانیث میں۔ کم عمن لک یا لیلا؟ اے لیلا تمہارے کتنے چچا ہیں؟ تو اب کیا کہیں گے لیلا؟ لی 4 اعمام۔ کم ثمن هذا الکتاب؟ اس کتاب کی قیمت کیا ہے؟ تو اب یہاں پہ بریکٹ کے درمیان 10 دیا گیا ہے، اسی کا ہمیں جواب دینا ہوگا۔ کم ثمن هذا الکتاب؟ اس کتاب کی قیمت کیا ہے؟ ثمن هذا الکتاب 10 ریالات۔ 10 ریالات، یا صرف اگر آپ 10 ریالات کر دیں گے تب بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اکتب الاعداد من 3 الى 10 واجعل كل من الكلمات الآتية معدودا لها۔ یہ جو کلمات ہیں اس میں 3 سے 10 تک اعداد لکھیے، 3 سے 10 تک، اور آنے والے ہر لفظ کو ان کا معدود بنائیے۔ 3 سے لے کر 10 تک ہونی چاہیے اور اسی کے بعد ان کو معدود بنائیں۔ مثال کے طور پہ 3 کتب 4 اقلام، یہ چیز بتانا ہوگی، یعنی آپ کو جس چیز پہ ترکیز کرنی ہے یہاں کہ اگر معدود مذکر ہے تو پھر 3 سے لے کر 10 تک کی جو عدد ہے وہ اس کے مخالف ہوگی، مؤنث لائی جائے گی۔ اب یہاں کتاب یہ جمع ہے، واحد ہے، اس کی جمع کتب ہے، تو اب جب یہ کتب لائیں گے تو یہاں 3 کتب، پھر یہاں قلم ہے، اس کی جمع اقلام، اب یہاں 4 اقلام، جمع لائیں گے معدود کو اور وہ مضاف الیہ کریں گے، اس کو عدد مضاف ہوگی اور معدود کے مخالف ہوگی۔ اسی طرح مثلا قرش لے لیجیے آپ، اب یہاں پہ آپ قرش کسے کہتے ہیں؟ قرش کہتے ہیں ریال کے 10ویں حصے کو، مالش 20ویں حصے کو، ریال کے 20ویں حصے کو 1/20 جو ہوتا ہے ریال کا، اس کو قرش کہا جاتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں مثال کے طور پہ آپ کہہ دیں کہ عندی 8 قرش، 8 قرش، یا قرش کی جمع اقراش بھی ہو سکتی ہے۔ اخ عندی لی 5 اخوہ، اس طرح آپ عدد اور معدود کا خیال رکھتے ہوئے مضاف، مضاف الیہ، جمع اور تذکیر و تانیث کا خیال رکھتے ہوئے ان کو اپنے جملے میں استعمال کریں گے۔ الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات جو یہاں پہ ہیں ان کی بھی میننگ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ من باب مثال یہاں پہ جو پہلا دیا گیا ہے سمن، سمن کا مطلب ہوتا ہے قیمت، سمن کی میننگ قیمت کے معنی میں ہے۔ نصف آدھا کے معنی میں ہے، ایسے سیدھا پڑھتے ہیں اس کو۔ الریال واحد ہے، اس کی جمع ریالات، ریال کی میننگ ریال ایک کرنسی ہے جو سعودی عرب کے اندر چلتی ہے اور دیگر اور دوسری کنٹریوں میں بھی یہ کرنسی چلتی ہے۔ ریال، ریال کے معنی میں، اس کی جمع ریالات۔ الحافلہ، حافلہ جمع حافلات، بس کے معنی میں ہے۔ السوال جمع اسئلہ، سوال اور کوشچن کے معنی میں۔ البلد جمع بلاد، کنٹری اور ملک کے معنی میں۔ اوروبا، یورپ،
فرنسا، فرانس یہ بھی ایک کنٹری ہے. مختلفہ یعنی مختلف، مختلف عربی میں جو ہے بالکل سیم اردو میں بھی مستعمل ہے. الیوم جمع ایام، دن کے معنی میں الیوم آج کا دن. القرش جمع قروش، پہلے میں نے جو اقراش جمع بتائی ہے تو اس کے بجائے یہاں قروش قرش کی جمع ہے. عندی مثلا خمسۃ قروش، کہہ سکتے ہیں آپ عشرۃ قروش، 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی وہاں لانی ہے اور اسی کے حساب سے معدود کا استعمال کرنا تھا. راکب جمع رکاب، راکب جمع رکاب سوار کے معنی میں. قدیم جمع قدامہ پرانے کے معنی میں. الجیب جیب عربی لفظ ہے، اس کی جمع جیوب جو کہ اردو میں بھی مستعمل ہے جیب کے معنی میں. المانیہ جرمنی یہ بھی ایک کنٹری ہے. یونان یہ بھی ایک کنٹری ہے. مالیشیا جسے ہم ملیشیا کہتے ہیں. تو یہ سب کنٹریوں کے نام ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس درس سے استفادہ کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، چونکہ ہمارے تمام مراجع و مصادر عربی میں ہیں، عربی میں ہمیں دلچسپی عطا فرمائے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے شریعت اسلامیہ کے جو مراجع و مصادر ہیں ان سے استفادہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.